بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائی، پچھلے درس میں بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ درختوں پہ لگے ہوئے پھل یا جو کھیتیاں تیار ہوتی ہیں تو اس کے تعلق سے، اس کے بیچنے اور خریدنے کے تعلق سے اسلامی ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی پھل، کوئی بھی اناج بدوِ صلاح سے پہلے اس کو بیچنے سے منع فرمایا ہے. اور بدوِ صلاح کی بات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ اس پھل کا یا اس غلے کا، اس اناج کا اس قابل ہو جانا کہ اب وہ کاٹا جا سکتا ہو یا توڑا جا سکتا ہو. تو توڑنے کے قابل ہو جائے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے کہ غلہ جو ہے، اناج، وہ کھیتی کاٹنے کے لائق ہو جائے، بالکل تیار ہے، فصل پک کر کے تیار ہو جائے، یا آم پکنا شروع ہو جائے، یا پھل پکنے کا مطلب کہ اب اسے درخت سے توڑا جا سکتا ہے. تو ایسے وقت میں اس کا بیچنا جائز ہوتا ہے، اس کے پہلے اس کو نہیں بیچ سکتے. تو یہ تعلق جو ہے اس کا اس پھل کے تعلق سے تھا، اس پھل کو، کھیتی کو بیچنا. تو بدوِ صلاح کا مطلب وہی ہے. بدوِ صلاح کے لیے عربی حدیثوں میں بہت سے الفاظ آئے ہوئے، کہیں پر پیلا ہو جانا، کہیں پر لال ہو جانا، کہیں پر کالا ہو جانا، کہیں سخت ہو جانا. تو یہ مختلف جو ہے الفاظ ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے، میں نے بتایا تھا کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ اسے توڑا جا سکتا ہو، یا اسے کھیتی ہے تو اسے کاٹا جا سکتا ہو، اناج ہے تو اسے اب کاٹا جا سکتا ہو. تو یہ مسئلہ تو آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ گیا تھا، اس کی تفصیلات بھی میں نے ذکر کی تھی. اب اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے. اگر کسی شخص نے کسی سے باغ خریدا، آم کا باغ، تو باغ نہیں ہوتا ہے اصل میں، پھل جو ہے، جو درخت پہ آم لگا ہوا ہے اسے خرید لیا کسی نے، اور یہ اس وقت خریدا ہے جب وہ توڑنے کے لائق ہو گیا تھا. یعنی اب آم اس حالت میں ہے کہ اسے توڑ کر کے پکانے کے لیے چھوڑ دیں گے، پال ڈال دیں گے تو آم پک جائے گا. تو عام طریقے سے وہ جو توڑنے کی اس کی جو ہے مدت ہوتی ہے یا وقت ہوتا ہے، اس وقت کو پہنچ چکا ہے آپ. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے باغ خرید لیا، اور یہ لفظ میں بار بار باغ خریدنے کا کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا مطلب کیا ہے، باغ کا پھل خرید لیا، لیکن ابھی وہ پورے طریقے سے پھل توڑ نہیں پایا، یا ابھی توڑنا شروع نہیں کیا. مان لیجیے آج ہی پوری بات چیت مکمل ہوئی، پیسہ وغیرہ دے دیا، اب سوچا کل پرسوں جو ہے، ویسا ہوتا ہے، 2-4 دن کی مہلت اس میں رہتی ہے، اور وہ فوری طور پر ہی پورا
پھل توڑنے ایسا نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ رہتا ہے حساب ایسا کہ 2 4 دن میں، ہفتے میں جو ہے وہ توڑ کر کے اس باغ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے، اور ماں باغ کا جو مالک ہوتا ہے وہ باغ کو اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ اب جو ہے آپ اس میں سے آم جو بھی پھل ہے توڑ لیجئے۔ تو یہ سب ہو چکا تھا، اور لیکن توڑنے سے پہلے عربی میں اس کو آفت سماویہ کہتے ہیں، آسمانی کوئی آفت، مصیبت آ گئی، کبھی اولے پڑ جاتے ہیں، کبھی تیز قسم کی بارش ہو گئی، آندھی طوفان ہے، کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے وہ پھل تباہ ہو گیا، اور اس کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس مصیبت کا۔ یعنی انسان سے تعلق ہونے کی کیا بات ہوتی ہے کہ جیسے کسی نے چوری کر لیا، کھیتی بالکل تیار تھی، کسی نے اپنا جانور چھوڑ دیا، اس میں سب چر گئے آ کر کے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں انسان کے اپنے جو ہے عمل کا بھی دخل ہے، اور اس کو پھر آفت سماویہ نہیں، یا کسی نے، میں نے کہا، آگ لگا دیا، جلا دیا پوری کھیتی کو۔ تو ہماری جو بات چل رہی ہے اس کو عربی میں جائحتن کہتے ہیں، آسمانی مصیبت، جس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں رہتا ہے، اور مکمل طریقے سے یہ آفت اور مصیبت جو ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کوئی آزمائش ہے، جس کے نتیجے میں یہ مصیبت اس باغ کو، اس پھل کو، اس کھیت کو پہنچی ہے۔ اب پورا پھل جو ہے تباہ ہو گیا، برباد۔ اس کو جائحتن کہتے ہیں عربی زبان میں، اور حدیث ایک ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں یہ بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع الجوائح، صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ امر بوضع الجوائح، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پھل خریدنے والے کو، کھیتی خریدنے والے کو، کھیت خریدنے والے کو، کھیت سے مراد جو اس وقت اناج اس میں اگایا گیا ہے، اگر جو ہے اس کو کھیت کو یا جو ہے پھل کو کوئی آسمانی مصیبت پہنچ جاتی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اتنا کم کر دیا جائے، اس کی قیمت میں سے اتنا کم کر دیا جائے۔ اس کو وضع الجوائح، یعنی بیچنے والے نے تو بیچ دیا، خریدنے والے نے خریدا، اور یہ خریدنا بیچنا بالکل صحیح ہوا تھا اسلامی لحاظ سے، اس میں کہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا خریدنے بیچنے میں، اور میں نے آپ سے کہا کہ توڑنے کے لائق ہو چکا تھا یا کھیتی کاٹنے کے لائق ہو چکی تھی تبھی بیچا تھا، جسے بدوء صلاح کہتے ہیں، تو کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی تھی۔ لیکن جو آسمانی مصیبتیں جو اچانک کبھی بھی مصیبت کی آزمائش کی شکل میں آ جاتی ہے، تو وہ آ گئی، اور ایک خریدنے والے کے لیے ایک بڑی آزمائش ہو گئی۔ اب بیچنے والا تو پیسہ پا چکا ہے، وہ تو ختم ہو گیا معاملہ اس کا، لیکن یہ خریدنے والا، اس کو تو بہت نقصان ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حکم دیا کہ امر بوضع الجوائح، جو آسمانی مصیبت کی وجہ سے جو بھی آزمائش آئی ہے خریدنے والے کے اوپر، تو اسی لحاظ سے وہ جو بیچنے والا تھا اس کی قیمت کو کم کر کے پیسہ خریدنے والے کو واپس کر دے۔ یہی مطلب ہوتا ہے اس کا، جو ہے اس حدیث کا۔ میں جو ہے صحیح مسلم کی ایک جو روایت میں الفاظ جو ہے اور بھی زیادہ ہے، اس کو میں عربی میں پڑھتا ہوں، اردو میں ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ روایت میں بھی ہے کہ ان بعت من اخیک ثمرا او ثمرا اصابتها جائحة فلا يحل لك ان تأخذ منه شيئا، کہ اگر تم نے اپنے بھائی سے مراد یہ دین کا بھائی،
یہ جو ہے سگا بھائی یہ کوئی وہ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جو ہے جو بھی آدمی تھا اس کو آپ نے بیچا، خریدنے والا وہ اس کا بھائی، تو دینی لحاظ سے بھائی، آپ نے اس کو پھل بیچا اور اس کے بعد یا کہیے کھجور جو ہے بیچی، توڑنے کے قابل ہونے کے بعد، بدوِ صلاح کے بعد کی بات ہے یہ، تو فصابتها جائحۃ، لیکن آسمانی مصیبت پہنچ گئی اس کو، فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس سے کچھ بھی لو، یہ بیچنے والے کو کہا جا رہا، پیسہ لے چکے تھے، بیچ چکے تھے، سب کچھ ہو چکا تھا، لیکن کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب جب اس کو وہ آسمانی مصیبت پہنچ گئی ہے، اس کی اپنی کوئی غلطی بھی نہیں ہے اس میں، اگر یہ نہیں بیچا ہوتا تو وہ مال کس کا رہتا تھا؟ اسی بیچنے والے کا، اور نقصان سارا بیچنے والے کا ہوتا تھا، لیکن بہرحال اس کو یہ پریشانی ہو گئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اس سے کچھ بھی لو، بما تأخذ مال اخیک بغیر حق، تم اپنے بھائی کا مال ناحق کیوں لو گے جو ہے؟ تو یہ الفاظ ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ پھر اسے پیسہ واپس کرنا چاہیے، بیچنے والے کو پیسہ واپس کرنا چاہیے۔ آج میں یہی مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہ وضع جوائح، مطلب کیا ہے کہ اگر کسی نے پھل خریدا اور توڑنے سے پہلے آسمانی مصیبت پہنچ گئی اور وہ پھل جو ہے تباہ و برباد ہوا، تو کیا وہ بیچنے والے سے اپنا پیسہ یا جتنا نقصان ہوا ہے اس کے لحاظ سے اس کو مانگنے کا حق رکھتا ہے، یا اس سے طلب کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے خریدا تھا لیکن میرا اتنا نقصان ہو گیا ہے، یہ اچانک آسمانی مصیبت آ گئی اور یہ بہت پریشانی ہو گئی ہے، تو میرے پیسے واپس کرو، تو کیا وہ اس کو حق بنتا ہے اور کیا اسے کرنا چاہیے؟ تو یہی ہے اس کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ آپ کے سامنے ایک حدیث میں نے یہ پیش کر دی، ایک اور حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم کی ہی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، پورے طریقے سے باتیں پیش کرنے کے بعد جب ہم مسئلہ آپ کے سامنے پیش کریں گے تو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث ذکر کی ہے، جو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، اس میں کہتے ہیں وہ کہ اصیب رجل فی ثمار ابتاعها، کہ ایک آدمی کو مصیبت آ گئی، وہی آسمانی مصیبت جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ اس پھل کے بارے میں جو کہ اس نے خریدا تھا، فروٹ جو کہ اس نے خریدا تھا، اس کے تعلق سے یہ پریشانی اس کو آ گئی کہ کوئی بھی آسمانی مصیبت کی وجہ سے وہ پھل تباہ و برباد ہو گیا۔ اب جب یہ مصیبت آ گئی اور اس کا پورا مال اس کی وجہ سے تباہ ہو گیا، اس نے جو خریدا تھا وہ لوگوں سے قرضہ لے کے خریدا، فَكَثُرَ دَيْنُهُ، اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَكَثُرَ دَيْنُهُ، اس کے قرضے بہت ہو گئے، اس کا یہ تھا کہ یہ باغ سے جو ہے پھل توڑ کر کے وہ بیچ کر کے وہ قرض ادا کر دے گا، لیکن وہ تو پھل اس کو ملا ہی نہیں، سارا کی سارا تباہ و برباد ہو گیا، تو اس کا قرضہ بہت زیادہ ہو گیا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدقوا علیہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر صدقہ کرو، یعنی لوگوں سے کہا، صحابہ سے کہا کہ آپ اس کی مدد کرو، صدقہ دو اس آدمی کو، فلم یبلغ ذلک وفاء دینہ، صدقہ لوگوں نے دیا پھر بھی جو اس کا قرضہ تھا وہ مکمل طریقے سے قرضہ ادا کرنے کی جو ہے مقدار تک نہیں پہنچ پایا، یعنی اتنا مال جمع نہیں ہو سکا کہ وہ پورا قرضہ ادا ہو سکے۔
تو جتنا جمع ہوا مال، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو قرضہ دیا تھا کہ آپ یہ لے لو جو ہے اب اس کے پاس جو آیا ہے صدقے کا مال، تمہارے لیے یہی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس میں کہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اب یہ جس کو نقصان ہوا وہ جائے، جس نے بیچا تھا بیچنے والے سے کہے کہ تم کم کرو یا مجھے میرا پیسہ واپس کرو، جسے ہم نے عربی میں کہا وضع جوائح کہتے ہیں، یعنی مصیبت کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی بھرپائی کرنا اور اتنے اس لحاظ سے پیسہ واپس کر دینا، بیچنے والے کی یہ ذمہ داری جو اس حدیث میں بات آئی ہے، اس میں تو وہ بات نہیں ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ آپ صدقہ کرو۔ تو اگر یہ چیز ضروری تھی کہ یہ خریدنے والا بیچنے والے سے اب رجوع کرے، اس کے پاس جائے اور اس سے کہے میرا پیسہ واپس کر دو، یا جتنا نقصان ہوا ہے اتنا کم کر دو، قیمت کو اتنا ہی واپس کر دو، تو یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں سرے سے۔ بیچنے والے کے پاس جانے کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں، اور اس سے جو ہے اس کو اس کی طرف رجوع کرنے کا کوئی مسئلہ ہی ثابت نہیں ہو رہا۔ تو یہ ہے اصل دو حدیثیں تھی، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اہل علم نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، فقہاء کرام نے کیا ذکر کیا ہے، میں ان کی رائے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کہہ لیجئے احناف ہو، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، شوافع جو ہے کہ یہاں مذہب شافعی میں بھی، اور امام لیث بن سعد، یہ بڑے مشہور امام، یہ بھی گزرے ہوئے ہیں، اب ان کا کوئی مذہب چلتا نہیں ہے، اب وہ کوئی فقہی جو ہے یہ آراء پہلے تھی ان کی، اب ان کا کوئی مذہب نہیں چلتا۔ تو یہ لوگ اس بات کے قائل تھے، کہا جاتا ہے کہ جمہور اس بات کے قائل تھے کہ یہ خریدنے والے کا بیچنے والے کے پاس جانا اور کہنا کہ پیسہ واپس کر دو میرا، یہ مطالبہ کرنا، اور یہ کہ وہ بیچنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیسہ اب واپس کر دے، اس کے لیے وہ مال اور وہ قیمت جو اس نے حاصل کی تھی اس باغ کے تعلق سے، اس باغ کے پھل کے تعلق سے، جو مصیبت کی وجہ سے پورا کے پورا پھل تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو یہ جو بات ہے اس کے بارے میں، جو شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے، اس کے بارے میں ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے، یعنی بیچنے والا اسے واپس کرے، اب قیمت واپس کر دے، کیونکہ یہ مال تباہ و برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، فاسد ہو چکا ہے، درخت کا پھل جو ہے پورا خراب ہو گیا ہے آسمانی مصیبت کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ بیچنے والے پر یہ کوئی لازم نہیں ہے، انسانی ہمدردی کے نتیجے میں وہ خود سے اگر دیکھتا ہے کہ یہ بیچارہ اتنا پریشان ہے اور اس نے خود سے از راہ ہمدردی کچھ کر دیا، جس کو ہم استحباب کہتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی حیثیت ایک مستحب ہونے کی ہوتی ہے، بہتر ہونے کی حالت ہوتی ہے، تو یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی ہمدردی کے نتیجے میں اگر وہ کچھ واپس کر دیتا ہے یا پوری رقم واپس کر دیتا ہے، جو بھی ہے، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس کے لیے ایک مستحب عمل ہوگا، مستحب کام ہوگا، لیکن واپس کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ یہ جمہور کی رائے، شوافع اور احناف کی رائے ہے۔ ایک دوسری رائے اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ضروری ہے، بلکہ میں پہلی رائے کی پوری تفصیل آپ کے سامنے پیش کر دوں، پھر دوسری رائے کی طرف آئیں گے۔ تو وہ لوگ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے؟ وہی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے پیش کیا آپ کے سامنے، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے پھل خریدا اور وہ پورا پھل برباد ہوا، اس کے اوپر قرضہ بہت ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ تم اس پر صدقہ کرو، اور بیچنے والے سے نہیں کہا کہ تم پیسے واپس کرو۔ تو یہ اپنی جگہ پر دلیل لینا میں سمجھتا ہوں صحیح ہے، اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے نا کہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا، بیچنے والے کو پیسہ قیمت واپس کرنی پڑے گی، تو یہ اس شکل میں ہے جب اس نے بیچنے والے نے درخت پر جو پھل تھا اس کو بدوِ صلاح سے پہلے بیچ دیا تھا، جس سے منع کیا گیا۔ بدوِ صلاح یہ اصطلاح جو ہے، میں نے آپ سے کہا کہ پھل کا اس قابل ہو جانا کہ اب اسے توڑا جا سکتا ہو، اسی کو بدوِ صلاح کہا جاتا ہے۔ اس کے پہلے اگر بیچ دیا اور اسی وجہ سے اس نے پھل توڑا نہیں، درخت پر چھوڑ دیا تھا، تو شریعت کی مخالفت کی تھی اس بیچنے والے نے، اور وقت سے پہلے بیچا تھا، غلطی تھی اس کی، تو اس موقع پر خریدنے والا اس سے رقم لینے کا اس کو حق ہوگا، کیونکہ چونکہ ابھی بیچنے کا وقت آیا نہیں تھا، اب اس کو بیچنا نہیں چاہیے تھا، یہ مصیبت جو کچھ بھی آتی تھی یہ اسی کے حصے میں آتی تھی، اس نے وقت سے پہلے بیچا، اس کی غلطی تھی بیچنے میں، اسی وجہ سے یہاں پر خریدنے والا اس سے اپنی جو ہے جو خریدنے کی جو رقم اس نے دے رکھی ہے واپس لے گا، وہ اس کی طرف رجوع کرے گا۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ حدیث کہ بیچنے والے کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا، واپس کرنی پڑے گی، یہ سب اسی شکل میں جو ہے پیش کیا جائے گا۔ تو یہ اس کی جو ہے شکل بیان، یہ پہلی رائے جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اب دوسری رائے جو اس سلسلے میں ہے بعض اہل علم کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم اپنے بھائی کا مال کس حیثیت سے کھاؤ گے، کیسے تمہارے لیے یہ جائز ہے؟ اس نے تو درخت پہ جو پھل خریدا تھا پورا پھل برباد ہو گیا، ایک پیسے کا اسے فائدہ نہیں ہوا، کچھ نہیں، اس کا پورا نقصان ہو گیا، تو تم اپنے بھائی کا مال جو قیمت اس نے دے رکھی ہے کس منہ سے تم کھاؤ گے؟ تمہارے لیے جائز کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ کس کو واپس کرنا پڑے گا؟ بیچنے والے کو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس حکم کی پابندی کرتے ہوئے جتنا نقصان ہوا، اگر پورا نقصان نہیں ہوا ہے تو نقصان کی بھرپائی، جتنا نقصان ہوا ہے اتنا پیسہ واپس کرنا پڑے گا، یا اگر پورا ہی نقصان ہو گیا ہے تو پورا پیسہ واپس کرنا پڑے گا۔ یہ ایک دوسری رائے جو ہے۔ تیسری رائے اس سلسلے کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث وغیرہ سے نہیں دلیل دیا ہے اس میں، یہ حدیث ان کے سامنے تو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے خریدنے والا بیچنے والے کے پاس جا سکتا ہے اور اس سے اپنے نقصان کی تلافی، یعنی جو نقصان ہوا ہے اس کے لحاظ سے وہ پیسہ طلب کر سکتا ہے۔ لیکن انہوں نے اس سلسلے میں ان کا ایک اشتہاد یہ ہے کہ اگر نقصان 1/3 سے کم ہوا ہے، نقصان 1/3 سے کم ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، تو اس وقت اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ ہوتا ہے اس طرح سے کچھ تھوڑا بہت نقصان ہو جاتا ہے تو کیا ہوا، تو یہ نقصان اگر 1/3 سے کم ہوا ہے تب وہ خریدنے والا بیچنے والے سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرے گا۔ عام طریقے سے بیچنے والے بھی خریدنے والے بھی ان چیزوں کا لحاظ کرتے ہیں کہ بھائی کچھ اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے تو قیمت اسی لحاظ سے کم لگاتے ہیں۔ تو کہا اگر یہ نقصان 1/3 سے کم ہے تو پھر اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے، اپنا جو بھی ہے بچا ہوا مال اس کو استعمال، جیسے مان لیجئے کہ آندھی بڑی تیز کی آ گئی، درخت سے آم جھڑ گئے، گر گئے بہت سارے آم، لیکن زیادہ نہیں، اتنا ہی جو ہے 1/3 سے کم ہی جو ہے وہ آم گرا اس میں سے،
جو آم ٹوٹ کے گر گیا نا، اس کو چوٹ پہنچ گئی، وہ آم پکے گا نہیں، میں نے بتایا تھا آپ کو بھی۔ اس کو کچھ چیزوں کے لیے پھر بھی استعمال کیا جاتا ہے، استعمال ابھی بھی کر سکتے ہیں، وہ بک بھی سکتا ہے، لیکن اس کا ریٹ بہت کم ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کچے آم کے ریٹ کے لحاظ سے اس کو بیچنا پڑے گا، اسے اچار وغیرہ بنانے کے لیے کچھ اس طرح کی چیزوں میں لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، تو اس کے ریٹ جو پکے ہوئے آم کا ریٹ ہوتا ہے نا، وہ ریٹ نہیں ہوتا۔ تو بہر وہ نقصان تو اس کا ہے۔ تو کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کی رائے کیا ہے کہ اگر یہ 1/3 سے کم نقصان ہے تو پھر خریدنے والے کو وہ برداشت کرنا چاہیے، بیچنے والے سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، یا اس سے کچھ پیسہ واپس مانگے کہ بھائی دیکھو کچھ نقصان ہو گیا اس لیے قیمت کم کر دو اور کچھ پیسے واپس کر دو، تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دوسرا جو ہے کیا ہے کہ اگر نقصان 1/3 یا اس سے زیادہ ہوا، تو یہ ایک حدیث میں اصل میں وصیت کے تعلق سے ہے وہ حدیث، کہ ثلث میں وصیت 1/3 میں، اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اگر 1/3 نقصان ہو جاتا ہے یا 1/3 سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے تو یہ بہت زیادہ ہے۔ ایسی شکل میں خریدنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر کے بیچنے والے سے واپس مانگے پیسہ۔ جتنا نقصان ہوا ہے یا تو وہ نقصان اتنا ہی جو ہے نقصان، یا اگر پورا نقصان ہو گیا ہے تو پورا پیسہ وہ واپس مانگنے کا حق رکھتا ہے۔ جیسے دوسرے قول میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے اور بیچنے والے کو پیسہ واپس کرنا پڑے گا، تو یہ امام مالک بھی کہتے ہیں، لیکن امام مالک کے یہاں کنڈیشن یہ ہے کہ یہ نقصان 1/3 یا اس سے زیادہ ہوا ہو، اس سے کم ہوا ہو تو پھر یہ حق نہیں حاصل ہوتا۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا، میں نے سوچا آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اس پورے جو ہے جو باتیں ہم نے پیش کی ہے، کہ اس میں جو بہتر رائے ہے وہ وہی رائے ہے، دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کہ اگر وقت سے پہلے بیچا تھا بیچنے والے نے، وقت ابھی بیچنے کا نہیں آیا تھا جسے بدوء صلاح کہتے، اس سے پہلے بیچا تھا تو غلطی تھی اس کی، اور اسی وجہ سے خریدنے والا اس کے پاس سے جو ہے وہ قیمت کو طلب کرے گا، واپس مانگے گا، اور اسے واپس کرنا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت دیا ہے۔ لیکن اگر بیچا تھا بدوء صلاح کے بعد، یعنی اس قابل ہو گیا تھا وہ پھل کہ اب اسے توڑا جا سکتا ہے، لیکن وہ توڑنے سے پہلے ہی وقت ابھی توڑا بھی نہیں اور فوراً جو ہے مصیبت آ گئی اور مال برباد ہو گیا، تو ایسی صورت میں بہرحال ابھی اس کی قسمت ہے، اس کی اپنی قسمت ہے، اللہ کی خریدا اور جو ہے اسی وقت یہ مصیبت آ گئی۔ آج تجارت میں یہ بہت ہوتا ہے، میں تو یہ مسئلہ پیش کیا ہوں، ابھی آپ کو آج کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہو جائے تو کیا کریں گے؟ تجارت میں بھی تو اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے نا۔ اردو میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں کہ سر مڑواتے ہی اولے پڑ گئے، وہ اسی طرح کے موقع پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی سر مڑوانا کا مطلب کہ بال جو ہے پورا مڑوا دیا تھا، حلق کروا دیا تھا، اور اس کے بعد کیا ہو گئے؟ اولے پڑ گئے، یعنی سخت سردی جو ہے، تو بال جو رہتا ہے نا، تو یہ انسان کو تھوڑی گرمی بھی پہنچاتا ہے اور سر کی حفاظت جو ہے یہ بال کرتا ہے اور اس کو گرمی پہنچاتا ہے، لیکن جیسے ہی جو ہے وہ کیا ویسے ہی اولے پڑ گئے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی کو اچانک مصیبت آ گئی، جیسے ہی وہ خریدا باغ، اس کو خریدنے کے بعد ہی کیا ہو گیا؟ توڑنے سے پہلے ہی یہ آسمانی مصیبت آ گئی، اب اس کی قسمت ہے۔ اب وہ کچھ جو ہے اس میں، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس حدیث میں ہے، کہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس پر صدقہ کرو، اب وہ لوگوں کو اس کی مدد کرنی چاہیے، لوگوں کو مدد کرنی چاہیے۔ اگر اس کو اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے کہ بیچارے کے اوپر قرضے چڑھ گئے ہیں، یا اس کے اپنے گھر کے خرچے کے مسئلے ہو سکتے ہیں، تو ایک فقیر مسکین کی حالت اس کی ہو گئی ہے، تو فقیر مسکین کے اوپر صدقہ کیا جاتا ہے، صدقہ کر کے
اس کے قرضے کی ادائیگی کی شکل پیدا کی جا سکتی ہے، اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن بیچنے والے سے وہ اسے واپس لے اور بیچنے والے کو قیمت واپس کرنا ضروری، یہ بات تو نہیں کہی جا سکتی۔ ہاں، انسانی ہمدردی کے کچھ جو ہے اصول ہوتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کا خیال کرتے ہوئے اس بھائی کا بہت نقصان ہو گیا ہے، اگر وہی میں نے بیچا نہ ہوتا اور یہ آ گئی ہوتی مصیبت تو سارا میرا مال برباد ہوا ہوتا، تو اس کے جو ہے سوچ کر کے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو ہے یہ خیر کا معاملہ کیا کہ بیچنے کے بعد یہ مصیبت آئی، میں اپنے بھائی کی کچھ مدد کر دوں، وہ قیمت میں سے کچھ واپس کر دے، کچھ جو ہے اس کی مدد کرے، یہ اس کو استحباب کہتے ہیں، یعنی ایک جو ہے اس کے لیے ثواب کا کام تو ہے، لیکن اس کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات تھی، جو مسئلہ تھا میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اصل یہ جو بہت زیادہ قرضہ ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے لیے حکم دیا اس کو، یہ مسئلہ جو ہے پھر سے ایک مرتبہ آئے گا۔ تجارتی جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کہ ایک جو ہے ہوتا ہے کہ آدمی کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، ہم یہاں جو ہے اپنی زبان میں اس کو دیوالیہ ہی کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ بڑا تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، بزنس مین ہے، لیکن تجارت میں اچانک اس کو اتنا گھاٹا ہو گیا کہ اس کا دیوالیہ نکل گیا۔ اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیا جاتا ہے کہ دیوالیہ نکل گیا، عربی میں اس کو افلاس کہتے ہیں، اس شخص کو پھر مفلس کہتے ہیں، یعنی اتنا گھاٹا، اتنا خسارہ کہ اب دوبارہ وہ اپنے تجارت کے اندر پھر سے وہ اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اور تاجروں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اوپر قرضے وغیرہ ہوتے ہیں، بہت سارا مال لیتے ہیں نا وہ، تو مال فوراً پیسے دے کر کے نہیں لیتے، پیمنٹ بعد میں کرتے ہیں اس کی۔ تو ایسے تو مال بہت سی جگہوں سے اٹھایا ہوا تھا اس کا مال، لیکن وہ مال ایسا برباد ہوا، ایسا نقصان اسے اٹھانا پڑا کہ اب وہ پریشانی میں ہے، اب یہ قرضے کہاں سے ادا کریں؟ تو ایسے شخص کو کیا کہا جاتا ہے؟ مفلس کہا جاتا ہے عربی میں۔ تفلیس کا یہ بھی ایک پورے مسائل ہیں، اس کے بھی الگ سے جڑے ہوئے مسائل ہیں اس کے۔ تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو درخت پر آم کا، پھل کا وہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہ آتا ہو، لیکن تجارت میں اگر کسی کو ایسا نقصان ہو گیا ہے اور نقصان ہونے کے بعد اس کے اوپر قرضے بہت سارے ہیں، اس کو ادا کرنا اس کو بہت مشکل ہو رہا ہے، یا وہ ادا نہیں کر سکتا وہ قرضے، یہ صورت ہو گئی ہے، تو اب کیا ہے شریعت کا حکم؟ وہ مسئلہ میں ساتھ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو دوسری حدیث ہم نے پیش کی تھی کہ قرضے بہت ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ صدقہ کرو، تو سب سے پہلا حکم اس میں یہ آتا ہے کہ جس شخص کا بھی دیوالیہ نکل جائے، لفظ وہی استعمال کریں گے، دیوالیہ نکلنے کا، تجارت میں اگر اس کو بہت گھاٹا ہو گیا اور دیوالیہ نکل گیا اس کا، اب وہ اس تجارت کو جاری نہیں رکھ سکتا ہے، آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، تو اب چونکہ تاجر کے اوپر، بزنس مین پر قرضے بہت ہوتے ہیں، ابھی تو بینکوں کے قرضے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہمارے یہاں تو اس ملک میں لوگ جو ہے پھر بھاگ جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں تاکہ ان کو قرضے واپس نہ کرنے پڑے۔ تو اسلامی طریقہ کیا ہوتا ہے اس میں؟ کیونکہ وہ تو بینکوں کے قرضے کا تو ہے ہی نہیں اسلام میں، جو سود کے ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے قرضے تو رہتے ہیں اس کے اوپر، مال لیا تھا ابھی بیچ کر کے پیمنٹ دینا ہوتا ہے، اور پیمنٹ نہیں کیا تھا، وہ قرضے سب باقی ہیں اس کے اوپر۔ تو کیا کرنا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فوری طور پر جن کا قرضہ اس کے اوپر ہے نا، وہ جج کے پاس جا کر کے اس کے اوپر پابندی لگوا دے گا، پہلا کام ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ دیکھیے، اب اسلام کی خوبیوں کا آپ کو اندازہ ہوگا،
اس کو عربی میں حجر کہتے ہیں. مطلب حجر کا ہوتا ہے پابندی لگانا. یعنی اب جج یہ پابندی لگا دے گا. آج کی زبان میں کہوں تو اس کی جو بھی ہے چیز، جب بزنس مین تھا، وہ تاجر تھا، تجارت کر رہا تھا، تو اس کی پراپرٹی وغیرہ بھی رہے گی نا. کچھ مال ہوگا جو اس کے پاس ابھی موجود بھی ہوگا، تجارت کا مال بھی کچھ ہوگا. تو جو کچھ بھی اس کے پاس ہے فوری طور پر اسے تالا لگا دیا جائے گا، لاک کر دیا جائے گا. آج کی زبان میں کیا ہے؟ سیل کر دیا جائے گا. اور پابندی کا مطلب کیا ہوتا ہے حجر کا؟ کہ وہ ان چیزوں کو بیچ نہیں سکتا. یہ اسلامی طریقہ ہے، حدیثوں میں یہ بات ہے. یہ مسئلہ بعد میں آتا، لیکن میں آپ کو یہاں پر پیش کرنا چاہ رہا ہوں ساتھ میں، تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. اپنا کوئی بھی سامان اب وہ بیچ نہیں سکتا. جج جو ہے، جس کے پاس جا کر کے شکایت کی گئی کہ اس آدمی کا دیوالیہ نکل گیا ہے، ہم کو ڈر ہے کہ یہ اپنا سامان بیچ کے بھاگ لے سکتا ہے، تو کیا کرنا ہے جج کو؟ فوری طور پر سب کا اس کا پورا سامان سیل کر دینا ہے، اور بیچنے کی اس کے اوپر پابندی ہو جائے گی. اگر اس نے کوئی بھی سامان بیچ بھی دیا، کسی نے خرید بھی لیا، تو وہ بیچنا خریدنا نہیں مانا جائے. یہ پابندی کا مطلب ہوتا ہے. پابندیاں اور بھی شکلوں میں لگائی جاتی ہے، وہ اس موقع پر میں پیش کروں گا. یہاں خسارے کی بات ہے. نقصان کی وجہ سے جب مالی خسارہ اتنا ہو گیا، نقصان اتنا ہو گیا، گھاٹا اتنا ہو گیا، دیوالیہ نکل گیا بزنس مین کا، تو کیا کرنا؟ اس کے بعد اسی جج کی نگرانی، یعنی وہی جج ہونا ضروری نہیں، کورٹ کی طرف سے ہی یہ آرڈر آئے گا کہ اس کا جو بھی مال ہے اب اسے بیچا جائے گا. نیلامی کی شکل ہوتی ہے بیچنے، آکشن جسے آج کل آپ کہتے ہیں. پہلے یہ مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں. بیچنے کے بعد جن کے قرضے ہیں نا، وہ اسی سے ادا کیے جائے گے. اور جس کا اگر قرضہ جو ہے، اور اس کے پاس پراپرٹی اور قرضہ، یہ دونوں ایک برابر ہی ہیں قریب قریب، اب تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر ایک کے قرضے دے دیے جائیں گے. یا اگر جو پراپرٹی اس کے پاس ہے، جو مال ہے، اور جو لوگوں کا قرضہ ہے، قرضہ کم ہے، بیچنے کے بعد ہمارے پاس یہ مال زیادہ آیا اور قرضہ اس کے مقابلے میں کم ہے، تو قرضہ پورا کے پورا ادا کر دیا جائے گا. باقی جو مال ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا. یہ اسی کا مال ہے، کوئی اور نہیں لے گا اسے. یہ شکل ہے. اب تیسری شکل کیا ہے؟ کہ قرضہ زیادہ ہے، جو اس کی پراپرٹیاں ہیں، جو اس کے جو ہے مال ہے جو اس کے پاس، یہ بیچ کر کے، سارا کی سارا بیچ کر کے بھی قرضہ نہیں اتارا جا سکتا، کیونکہ قرضہ اس سے زیادہ ہے. تو اس صورت میں جس کا جتنا قرضہ ہے اسی کی نسبت کے لحاظ سے اس میں سے وہ مال اس کو دے دیا جائے گا. قرضے کی نسبت سے مطلب کیا ہے؟ یعنی برابر نہیں تقسیم کیا جاتا ہے اس کو، قرضے کی نسبت سے. مثلا کسی کا 5 لاکھ کا قرضہ ہے اور کسی کا 1 لاکھ کا ہے، تو 5 لاکھ والے کو جو رقم دی جائے گی اس کے قرضے کے لحاظ سے دی جائے گی، اور 1 لاکھ والے کو جو دی جائے گی 1 لاکھ کے لحاظ سے. اسی لحاظ سے حساب کیا جاتا ہے، کیلکولیٹ کیا جاتا ہے اس کو. وہ طریقہ ہے، جو بھی حساب جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، کہ ان کے پرسنٹیج کے لحاظ سے جتنا جس کا حق بنتا ہے اتنا اس کو دیا جائے گا، اور ہر ایک میں سے کچھ نہ کچھ کمی ہو جائے گی. پورا تو پورا نہیں مل سکتا، جتنا ہے اس کے پاس سے وہی نہ بیچ کر کے پورا کریں گے، اور کیا کر سکتا ہے. یہ تو سمجھ میں آ گئی بات آپ کو یہاں تک؟ وہ بھاگ نہیں سکتا، یہ بھی یاد رکھے گا. یہ بھی حکم ہے کہ اس کو فوری طور پر بھاگنے نہ پائے، اس کا پہلے انتظام کیا جاتا ہے. بعض لوگوں نے تو اس کہا کہ اس زمانے میں جیل کا سسٹم نہیں تھا، پہلے کا جو زمانہ تھا تو اس میں اس طرح کی چیز نہیں ہو پاتی تھی. تو ابھی تو یہ ہے کہ اس کو بہرحال کورٹ کی طرف سے یہ آرڈر ہوگا کہ اس کو کسٹڈی میں ہی رکھا جائے،
کہیں بھی سفر کرنے کی پابندی بہرحال اس کے اوپر رہے گی کہ وہ سفر نہ کرنے پائے کسی بھی حال میں، بھاگنے نہ پائے، کیونکہ اس کو یہ ادا کر۔ اب یہ تو شکل ہو گئی اس کی۔ اب چلیے ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ اس کے پاس پراپرٹی نہیں ہے، جیسے ابھی جو کی درخت کا پھل خریدا تھا، وہ کوئی بہت بڑا تاجر نہیں تھا، درخت کا پھل خریدا تھا کہ بیچ کر کے کچھ پیسہ کمائے گا، اور پیسہ نہیں تھا اس لیے لوگوں سے کچھ ادھار لے کر کے جو ہے خرید لیا تھا، اور پھل پورا برباد ہو گیا، نہیں ہو سکا، آسمانی مصیبت سے پوری کی پورا جو ہے پھل تباہ و برباد ہو گیا۔ ابھی جو ہے کیرلا کے ایک علاقے میں بارش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے زمین کھسک گئی ہے، وائناڈ کا علاقہ کہلاتا ہے کیرلا میں، تو وہاں کافی بڑی تباہی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی تباہیاں ہوتی ہیں بارش کے موسم میں کبھی، تو ایسی تباہی ہوئی کہ سب برباد ہو گئی۔ اب آدمی کے اوپر قرضہ یہ چڑھ گیا ہے، کیا کرے گا ایسے موقع پر، اور اس کے پاس کچھ ہے نہیں جس کو بیچا جا سکتا ہو۔ تو ایسے موقع پر اب کیا کرنا ہے، یہ مسئلہ آتا ہے کہ اس کے اوپر صدقہ، یعنی لوگ اس کی مدد کریں، انسانیت ہے نا، تو انسانی تقاضے جو ہے پورے ہوتے ہیں سب، جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے کہ اس کی مدد کرو، تو آج بھی وہی چیز رہے گی۔ انسانی ہمدردی کے نتیجے میں اس کی مدد کی جائے تاکہ اس کا قرضہ جو ہے ادا ہو جائے۔ جتنا قرضہ ادا ہو جائے گا وہ ٹھیک ہے، جو نہیں ہو پائے گا تو قرضہ دینے والوں سے کہا جائے گا کہ آپ جتنا تھا یہ لے لیجئے، بقیہ معاف کیجئے۔ آدمی جو دے سکتا ہے وہی ہے، اب اس کے زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ لوگ مدد کریں، لوگوں کی مدد، لوگوں نے جو صدقہ کیا اس کو وہ لے کر کے جتنا ہو سکا وہ دے دیا۔ اب بقیہ جو ہے کیا ہے، ان کو بھی جنہوں نے قرضہ دیا تھا ان کو بھی انسانی ہمدردی دکھانی چاہیے، اور دکھاتے ہوئے جو ہے اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اب یہ جو ہے پوری جو ہے اس کی تفصیل ہے، وہ پورا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اسلام میں ان چیزوں کو کتنی گہرائی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ آج کی طرف کا وہ کورٹ کا سسٹم بھی نہیں ہوگا کہ جو ہے کورٹ میں جائیں گے تو نہ جانے پھر کتنے دنوں کے بعد، جتنے دنوں کے بعد آئے گا تب تک تو آدمی کہاں جا چکا ہوگا، ویسا کچھ نہیں ہے۔ یہ فوری کاروائی، یہ فوری کاروائی کا نتیجہ، اس میں کوئی اس کو ڈیلے نہیں کیا جاتا ہے، اور جج کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت کہ اس کو ڈیلے نہ کرے، اور اس کو فوری طور پر پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی سامان بیچنے کی پابندی لگا دی جاتی ہے، اور وہ کہیں سفر نہیں کر سکتا، کہیں جا نہیں سکتا، اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے۔ وہ سب جو ہے چیزیں ہوتی ہیں بعد میں، پھر یہ کاروائیاں ہوتی ہیں، اور اس کے لحاظ سے تاکہ لوگوں کا مال بھی برباد نہ ہو جنہوں نے قرضہ دیا تھا، اور اس کے ساتھ بھی پوری انسانی ہمدردی دکھائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ بھی پورا وہ معاملہ کیا جاتا ہے۔ جی بہرحال یہ تھا مسئلہ جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب اس کے بعد یہ درخت کے پھل وغیرہ بیچنے کے جو مسائل تھے اب وہ ختم ہوئے۔ اب انشاءاللہ جو ہے آئندہ ہفتے سے آپ کے سامنے بیچنے کے ٹائم میں، خریدنے کے ٹائم میں کوئی کنڈیشن رکھتا ہے آدمی، تو کنڈیشن کے ساتھ خریدنا یا بیچنا اس کا کیا حکم ہے، وہ باتیں انشاءاللہ اب آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج کے درس کے لحاظ سے اگر کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے
جو لوگ دھوکا کر کے مطلب کنگال ہو گئے، ان کا کیا کرنا ہے شیخ؟ وہی میں نے آپ سے کہا کہ جیسے ابھی مسئلہ بہت بڑا کیا ہے ہمارے اس میں نے کہا کہ ابھی جو ہے جو دیکھیں اسلام کا مسئلہ کتنا کھلا ہوا، کتنا بالکل جو ہے یعنی، اور کوئی بھی جو ہے اس کو لاجک جو ہے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے کوئی بھی۔ ابھی ہمارے یہاں کیا ہوا، اتنے سارے مسئلے ہوئے کہ ہیرا گولڈ میں جو ہے لوگوں نے پیسے ڈالے، وہ دھوکہ جو ہے دیا، ان کے خلاف پوری شکایتیں کی گئیں، سب جو ہے سب کچھ ہوا، سب سارے کیس بھی درج ہوئے، اور جو ہے یہ آئی ایم اے والے نے جو ہے سب کچھ کیا، اور بھی بہت سے لوگ اس طرح کے جو ہے سامنے آئے نا، جو ہے اس طرح کے دھوکہ دیے انہوں، اور شکایتیں بھی ہوئی لیکن کچھ نہیں ہوا، جبکہ ان کی پراپرٹیاں ہیں، انہوں نے جو خریدی تھیں وہ سب ہے، اس میں سے کچھ چیزیں تو ہے نا اس میں سے۔ اب جو اسلامی یہ ہوتا تو یہ سسٹم جو ہے نا، تو یہ سب کی سب کیا ہوتا کہ اس پر قبضہ کر کے اس کو بیچ کے ان کے پاس کتنا ہے کیا ہے، اب جتنا جو ہے لوگوں نے جو دیا تھا پیسے، اس کی نسبت کے لحاظ سے، ان کے پرسنٹیج کے لحاظ سے ان کو پیسے اس میں سے واپس کب کی ہو چکے ہوتے اسلامی نظام پر، لیکن اب یہاں کہاں ہے، کچھ نہیں۔ تو سب سے بڑی پریشانی یہی ہوتی ہے کہ سسٹم کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، سسٹم کو بہت صحیح ہونا پڑتا ہے معاملات کے لحاظ سے، تو اگر وہ سسٹم پورا رہتا تو ان کے پیسے جو بھی بنتے تھے، جو پراپرٹیاں ہیں سیل کی ہوئی پڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، مختلف چیزیں جو ہے، اب یہ لوگ کیا ہے آرام سے رہ رہے ہیں، ان کو جو ہے ایک حفاظت کے لیے جیلوں میں رکھ دیا گیا ہے، کیونکہ باہر ہوتے تو جن کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں وہ شاید برداشت نہ کر پاتے، تو ان کی اصل میں سیفٹی ہوتی ہے کہ ان کو کچھ دنوں کے لیے کہیں رکھ دیا جاتا جب تک کہ لوگ بھول نہ جائیں، جب بھول جائیں گے تو پھر ان کو جو ہے پھر سے وہ زندگی میں آ جائیں گے واپس جو۔ تو یہ دھوکہ دہی کا تو اسلام میں وہی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کی، اس کے خلاف تو سخت ایکشن ہوتا اگر جو ہے یہ اسلامی نظام کے یا اسلامی جو سسٹم ہے اس کو فالو کیا جاتا تو ان کے خلاف بڑی سخت کارروائی ہے۔ جی شیخ وہ بیچنے کے بعد بھی اگر پیسے بچ گئے تو مدد نہیں کریں گے نا شیخ ایسے حال میں؟ کس کی مدد؟ وہ جو بھی جس نے بھی دھوکا دیا اس کی؟ نہیں نہیں، بالکل مدد کرنی ہے، تو دھوکہ ہے نا، تو دھوکے کا معاملہ، یہ تو کسی مصیبت کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، تو دھوکہ دیا ہے اس نے۔ پر لوگوں کے تو پیسے بچے رہیں گے تو اس میں کیسے کریں گے؟ ہاں وہ تو پھر اب وہ چونکہ وہ تو مسئلہ جو ان کا بھی ہے نا، لوگوں نے بھی بغیر کسی تحقیق کے وہ پیچھے جو ہے چلے گئے، ایسی جگہوں ایسے مسئلوں میں جو ہے ان کو بھی اپنی تو تھوڑا کامن سینس یوز کرنا چاہیے تھا، اور ان کو بھی تھوڑی ہوشیاری دکھانی چاہیے تھی، تو نقصان تو ان کو بھی اٹھانا پڑے گا اس میں، ظاہر سی بات جزاک اللہ خیر۔ ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ لوگوں کو، جو مسئلہ ہوا تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ اس میں یہ بھی آیا کہ جن لوگوں نے جو شروع میں پیسے ڈالے تھے، ان کے جو پیسے ڈالے تھے انہوں نے، وہ اس سے کہیں زیادہ پیسے ان کو مل گئے واپس، تو ظاہر سی بات ہے کہ تجارت تو کہیں کچھ تھی نہیں، اس طرح کا کچھ معاملہ تھا نہیں ان کا، تو دھوکہ دھڑی تھی صرف، اور جو ان کو دیے جا رہے تھے ان کے جو پیسے تھے نا اسی میں سے، یا لوگوں کے جو پیسے آ رہے تھے اسی میں سے دیے جا رہے تھے پیسے، تو یہ ایک بڑا مسئلہ کہ یہ لوگ کیا کریں گے ابھی ان پیسوں کو، کیونکہ ان کو تو واپس کرنا چاہیے۔ اب یہاں جو صورتحال تھی اس میں تو ان لوگوں کو واپس کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ تو دھوکہ دیا انہوں نے پبلک کو، تو اب پبلک میں کن کا پیسہ تھا کیا تھا ان تک پہنچانا، واپس کرنا۔ اب ہمارے یہاں کا جو سسٹم ہے وہ اتنا جو ہے کرپٹ سسٹم ہے کہ اب یہ کسی کو لے کے جا کے واپس کرنا چاہیں گے تو کس کو کریں گے، جس کے ہاتھ میں دیں گے نا وہی لے کے بیٹھ جائے گا، تو یہ ان کے لیے مسئلہ تھا، اور جو بعض نیک لوگ تھے انہوں نے فتوے پوچھے اس طرح کے کہ اب ہم جو ہے چونکہ ہمارا جو پیسہ ہے اس کے علاوہ جو ہمارے پاس آیا وہ تو ہمارے لیے جائز نہیں، ہم کو تو اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ فراڈ تھا پورا،
تو ہم کیا کریں اس کو؟ اسی طرح سے وہ تمام لوگ جن میں بڑی تعداد میں علماء شامل، جن کی مدد کی گئی تھی، جن کو پیسے دیے گئے تھے، بعض کو تو کمیشن دیے گئے لوگوں کو لا کے جو ہے وہاں سے جوڑنے کے لیے، کیونکہ ان کی بات سن کر کے ہی بہت سے لوگوں نے پیسے لگائے تھے، تو ان کو کمیشن بھی دیے گئے تھے، لیکن انہوں نے کبھی نہیں سوچا اس کے بارے میں کہ مدرسوں کو بھی جو 16 کروڑ، کسی کو 20 کروڑ، کسی کو 1 کروڑ 2 کروڑ جو دیے، ہزاروں کروڑ کا تھا مسئلہ، تو اس میں جو ہے 2 4 کروڑ دینے میں کیا جاتا تھا؟ کچھ لوگوں کو فلیٹ دیے گئے، کچھ لوگوں کو اور جو ہے انداز سے چیزیں دی گئی، جنہوں نے جواز کے فتوے دیے تھے، اس کا بھی جو ہے ان لوگوں نے تو کبھی نہیں سوچا کہ یہ تو قوم کا جن کا پیسہ تھا، ان مظلوموں کو یہ واپس ہونا چاہیے۔ آج تک نہیں سوچا اس کے بعد کہ ہمارے لیے تو یہ حرام تھا، جائز نہیں تھا، اس نے دیا، لیکن جب اب یہ ثابت ہو گیا کہ فراڈ تھا پورا، یہ تو کلیئر ہو چکا کہ فراڈ تھا پورا، تب جو ہے اب یہ تو بالکل فراڈ پیسوں کا نا، حرام پیسوں کو دیا تھا نا اس نے، چاہے وہ جو ہے ڈونیشن کے نام پر جس نام پر بھی دیا ہو، وہ تو حرام پیسہ دیا تھا، تو ان کو تو واپس کرنا چاہیے، وہ تو حرام پیسہ ہوا ہو۔ اب واپس کس کو کریں گے؟ اس شخص کو کریں گے تو وہ تو یہ نہیں ہوگا، ہمارے سسٹم میں جائیں گے تو جن کے ہاتھ میں جائے گا وہی لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ان مجبوروں کو، مظلوموں کو، جن کے پیسے تھے، ان کو آج تک کچھ نہیں ملا اور کچھ ملے گا بھی نہیں۔ تو ڈائریکٹ اگر کوئی شخص کسی کو پہنچا سکتا ہے جس کے بارے میں اسے پتا ہے کہ ان کا بھی پیسہ تھا، ان کا بھی پیسہ تھا، اور جو اس طرح سے جن کو جو ہے جو اچھے لوگ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آیا غلط طریقے سے آیا ہوا ہے، اور وہ اپنے پیسے کے علاوہ جو بھی پیسہ ان کے پاس آیا ہوا ہے نفع کے نام پر، وہ سب واپس کرنا چاہیں، تو ایسے لوگوں کو کر دے تو ٹھیک ہے، باقی اور تو کوئی شکل نہیں، یعنی جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ ان کا پیسہ لگا ہوا تھا اور اس لحاظ سے وہ، اور یہ بیچارے جو ہے ان کے نقصانات اس میں ہوئے ہیں، وہ دینا چاہیں تو ان کو دے دیں، لیکن مکمل طریقے سے واپسی کا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگوں کے پیسے کچھ نہ کچھ مل سکتے تھے اگر وہ پراپرٹیاں جو ضبط کی گئی ان کو جو ہے، یا جو سیل کی گئی ان کو، اب تک ویسے ہی پڑی ہیں، میں نے کئی جگہوں پر ابھی بھی کچھ دیکھا جو ابھی تک وہ سیل ہی ہے، ویسے جو کچھ پراپرٹیاں جو ہے لوگ خریدے ہوئے تھے لیکن کوئی اس کا حل نہیں نکلا، کوئی مسئلہ جو ہے نہیں ہوا۔ اب تو لوگ بھول چکے ہیں، آپ لوگ بھی بھول ہی چکے ہوں گے میرے خیال میں، تو لوگوں کو جو زخم لگا تھا، وہ تو ہوتا ہے نا کہ انسان بھول جاتا ہے، زخم جو ہے بھر جاتے ہیں، وہ بھر گئے، بھول گئے لوگ، اب کوئی اس کے بارے میں سوال بھی نہیں کرتا ہے، کوئی سوچتا بھی نہیں ہے آگے چل کر کے جو اس کے ذمہ دار لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا ان کو چھوڑ بھی دیا جائے گا، آرام سے چلتے پھرتے رہیں گے، زندگی بسر کرتے رہیں گے، قوم کے پیسوں پر موج مستیاں کرتے رہیں گے۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ حیاک اللہ، بس کریں۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیر۔